الرحمن الرحيم. عن ابي الرباح رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني اسرع واني اتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت عطا بن ابی رباح ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک دفعہ کھڑے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عطا بن ابی رباح سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت نہ دکھلاؤں کہ وہ جنتی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی عورت تو جنت میں ہوگی، دنیا میں کہاں سے ہوگی؟ پھر آپ نے ایک کالے کلر کی، کالی کلو کی ایک بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کر کر فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ کہ ایک مرتبہ یہی عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورے پڑتے ہیں اور وہ دورے ایسے پڑتے ہیں کہ میں اپنے ہوش میں نہیں رہتی، اور ظاہر ہے کہ مرگی کا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، یہ دورہ جس کو پڑتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، تو بیماری کی کسی وقت بھی ظاہر ہو جائے، کیا آدمی کی کیفیت ہو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ جو مرگی کا دورہ مجھے پڑتا ہے ایسے پڑتا ہے کہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی میں بالکل آپے سے باہر ہو جاتی ہوں اور قابو سے باہر، یہاں تک کہ بچے بھی میرا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، عورتیں بھی میرا مذاق اڑاتی ہیں، لوگ بھی مجھ پر ہنستے ہیں، جملے کستے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مرگی کے دورے پڑنے سے میرے اوقات صدر بھی کھل جاتا ہے، کپڑے کھل جاتے ہیں، جسم ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرمائیں۔ تو سرکار دوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے، دیکھو بھائی دو باتیں ہیں، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو تم صبر کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بیماری ہے اس پر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت عطا فرما دے۔ اب یہ عورت ایک نئی آزمائش میں پڑ گئی کہ اب میں کیا کروں؟ میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری پر صبر عطا فرما دے، یا تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے عافیت عطا فرما دے۔ ایک راستے کو اختیار کرنا ہے اور ہے یہ مشکل۔ سوچنے کے بعد اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے، اصل تو مسئلہ ہے آخرت کا جو زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا میں اس پہلو کو ترجیح دیتی ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے عافیت عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے لیے مغفرت فرما دے، اور دنیا میں جو تکلیف ہے میں اس پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے لیے اس صبر پر جنت بھی تمہیں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنتی قرار دے دیا۔ البتہ اس حدیث میں ایک خاص بات جو اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انی اتکشف، جب یہ دورہ پڑتا ہے یہ تو بات ٹھیک ہے، میں صبر کر رہی ہوں اور آپ نے مجھ سے جو آخرت کا وعدہ فرمایا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہوگا،
البتہ ایک مسئلہ میرا وہ حل ہونا چاہیے اور آپ وہ حل کریں. پوچھا کہ وہ کیا؟ کہنے کہ جب یہ دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، سطر ظاہر ہو جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بھی حفاظت فرمائیں گے اور سطر کی بھی حفاظت فرمائیں گے. میں یہاں یہ پہلو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت جو بیچاری بیماری اور عذر کی حالت میں مدہوش ہے، لیکن اسے اپنے سطر کا اتنا خیال ہے کہ وہ جسم پر کسی غیر فرد کی نظر نہ پڑے. ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کا کیا ہوگا کہ جو بچ سنور کر باہر نکلتی ہیں، جن کی خوشبو سے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کی کوئی خاتون اس طریقے سے باہر بند سنور کر نکلے اور بغیر برقعے کے باہر نکلے کہ جس سے دوسرے لوگ اب اس کی نگاہوں سے اسے دیکھیں. یہ اس عورت سے سبق لے کہ یہ عورت اتنی بیماری کی حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی بیماری سے نجات عطا فرماتے ہوں کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.